کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہونے والے کے پیچھے گالم گلوچ کی، کس نے حق دیا ہے آپ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور سینے کے اندر اس کا بغض بھی رکھیں گے۔ تو یاد رکھ لیں، جس شخص کے دل کے اندر کسی عالم کا بغض ہے، اس کی اس عالم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات صاف ستھرے الفاظ میں سمجھ لیں۔ قتل کرنا دور کی چیز ہے اور مارنا، گالم گلوچ کرنا دور کی چیز ہے۔ اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عالم کا بغض رکھ کر آپ کی نماز اس عالم کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب ظلم کی بات کرتے ہیں، کون سا ظلم آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر طرح کا ظلم آپ کو اسی دنیا کے اندر، اسی کائنات کے اندر نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا نبی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن ظالموں نے اللہ کے نبی کو نہیں بخشا۔ اللہ کے نبی کے بھی دو ٹوٹے کیے آرے کے ساتھ، اور فرمایا کہ لوہے کے کنگے ہوتے ہیں ان کے پاس، لوہے کے بڑے بڑے کنگے، فرمایا ان کنگوں کے ساتھ نبیوں کا گوشت نوچا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں ضرور بضرور اس انسان کی مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر سے۔ مسجد کے اندر جب آ گئے ہیں تو اپنی زبان کو بند کر دیں، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے۔ اگر مسجد کے اندر بھی زبانیں چلتی رہیں گی، مسجد کے اندر بھی بےہودہ قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی، گالم گلوچ ہوتی رہے گی، غیبت ہوتی رہے گی، پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج بھی ہم اپنی حالت کو دیکھیں نا، ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں پتہ نہیں صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، نہ زندگیوں کے اندر سکون ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو کم از کم ان گناہوں سے بچ کر آخرت، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ جو تیرا بندہ اٹھا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، اگر یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اپنا نام نمود کرنے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ فاطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اذا رأيتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ انسان کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے، اگر کوئی کیڑا بھی جو زمین کے اوپر رینگنے والا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کسی چیز کو اللہ نے بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مومنین کی صفات بیان ہوتی ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومنین یہ بات بیان کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان، یہ واحد ایک انسان ایسی مخلوق ہے کائنات کے اندر کہ تمام کی تمام چیزیں اس انسان کے لیے پیدا کی گئی، یعنی انسان کے مخدوم یا انسان کے خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ انسان مخدوم ہے ان کا۔ انسان کے دائرے کے اندر ہر چیز آتی ہے، ہر چیز اسی انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو کیا اس انسان کو بے مقصد بھیجا ہے؟ نہیں۔ اللہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، قسم بخدا ہم نے اس انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو کچھ اس انسان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے میں اس وسوسے کو بھی جانتا ہوں۔ جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ دل کے اندر بات کو لاتا ہے، میں اللہ اس بات کو بھی جانتا ہوں۔ اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جو کچھ سوچنا ہے ہم نے، وہ چیزیں لوح محفوظ کے اندر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے ہر چیز لکھ دی۔ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیسی زندگی گزارو گے، جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، ہر ایک انسان کے لیے لکھ دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہر ایک کے لیے ساری چیزیں پہلے لکھ دی جا چکی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ، ہم تو جانتے ہیں، ہم سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دوسری جگہ پر فرمایا کہ وہ ذات ہے اللہ کی جو تمہارے سینے کے رازوں کو جاننے والی ہے۔ ہم میں سے کسی انسان، کسی بشر کو، کسی نبی کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ نے کیا کھانا ہے، آگے زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، لیکن اللہ کو ساری چیزوں کا پہلے سے علم ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا جو تمہاری رگ ہے نا، انسان کی گردن کے اندر ایک رگ ہے جو جس وقت بند ہوگی تو انسان فی الفور مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نزدیکی تمہارے اندر کتنی زیادہ ہے، لیکن میں اللہ اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، حلال کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، جائز کرتے ہو، ناجائز کرتے ہو، میں اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ مجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں تمہاری، اور میں تو جانتا ہی جانتا ہوں، لیکن میں نے تمہاری تسلی کے لیے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہر وقت انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ منہ سے اچھی بات نکالو، بری بات نکالو، ہر بات کو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچھی یا بری، نہ، ہر ایک بات، چاہے آپ کی بات کام کی ہے، آپ کی بات فضول ہے، آپ گالی دے رہے ہیں، آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، غرض آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ ہر بات کو لکھنا ہے اس نے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن وہ سارے کے سارے رجسٹر دفتروں کے اندر بھرے ہوئے ہوں گے،
ہر ایک چیز کو لکھا ہوا ہوگا. اور اس کا 15 پارے کے اندر اللہ اور وضاحت کرتے ہیں اس بات کی کہ اقرأ کتابک، قیامت والے دن عرش کے نیچے سے ہوا اٹھے گی. ہوا اٹھنے کے بعد سارے نامہ اعمال اڑیں گے عرش کے نیچے سے. اڑنے کے بعد ہر ایک انسان کے ہاتھ کے اندر اس کا نامہ اعمال آ جائے گا. نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ اس چیز کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے منہ کے سامنے سے انہیں نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. لو اقرا، پڑھو اسے. کتابک، یہ تمہارا کیا درا ہے، یہ تمہاری کتاب ہے دنیا کے اندر جو تم کیا کرتے تھے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ جو تمہاری کتاب ہے اور تمہارا جو نفس ہے یہ تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور جو بدبخت لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، فرمایا ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے. اور نامہ اعمال آئے گا ادھر گردن کے پیچھے ہاتھ میں چلا جائے گا. وہ لوگ بھی پڑھیں گے. ہر ایک انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا. اگر دنیا کے اندر کسی کو اپنا نام پڑھنا نہیں آتا، نام لکھنا نہیں آتا، وہ بھی قیامت والے دن عربی کے اندر اس نامہ اعمال اپنے کو پڑھے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے فرشتے، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سارے کا سارا جو چٹھا ہے تمہارا وہ میں تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے میں یضمن لی، کون ہے جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے، ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو کچھ اس کی داڑھی اور اس کے درمیان ہے، یعنی دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان. جو کوئی مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے اور جو کچھ اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو کوئی مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے گا، ضمانت دے گا، میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. تم ان دو چیزوں کی حفاظت کرو، ایک اپنی زبان کی حفاظت کرو، ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت کے اندر داخل ہوگے. اور یہ زبان ہے جس کے بارے میں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ انسان کے اوپر ایسی حالت آتی ہے کہ وہ زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جو بات نکالنے کی وجہ سے وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی کیسا کلمہ کفر نکل جاتا ہے یا کسی انسان کے لیے ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے انسان فی الفور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور آپ سے عرض کروں کہ انسان کا دل دکھانا یہ معمولی گناہ نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، خانہ کعبہ جس کی طرف مڑ کر نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر. اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے کعبہ تو کتنا عزت والا ہے، تو کتنی قدر والا ہے، تیری اللہ نے کتنی قدر رکھی ہے، کتنی عزت رکھی ہے. لیکن اللہ کی قسم، وہ اللہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ ایک انسان کے مال کی اور اس کے جان کی قدر تجھ سے زیادہ ہے. کہ آپ ایک انسان کا دل دکھائیں گے، معمولی بات سمجھتے ہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. فرمایا ایک مظلوم کی بد دعا ایسی ہے کہ اس بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے کسی قسم کا. ادھر سے وہ سیدھا بد دعا نکالتا ہے، وہ سیدھا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے. اور عرش کے بارے میں آتے ہیں اللہ کا عرش کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس کے جو ستون ہیں وہ کانپتے ہیں. فرماتے ہیں فلاں مظلوم ہے، ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں ضرور بضرور اس انسان کی مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر سے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ظالم ہیں دنیا کے اندر، کتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں،
ظلم کرنے کے بعد ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا ہے کہ اللہ نے اپنی لاٹھی ان کے اوپر برسائی ہے، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ کائنات میں کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، فرعون کو دیکھو، قارون کو، نمرود کو، کتنے کتنے بڑے ظالم گزرے ہیں، لیکن وقت آیا کہ نہیں آیا، اللہ نے پھر پکڑا کہ نہیں پکڑا، اللہ نے جھنجھوڑا کہ نہیں جھنجھوڑا۔ ایسے ظالم بھی کائنات کے اندر آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک دن کے اندر 70 اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کو پکڑ کر درخت کو خالی کرتے، درخت کو اندر سے خالی کر دیتے، اندر نبی کو کھڑا کرتے، اوپر سے آرا چلاتے، نبی کے 2 ٹوٹے کر دیتے۔ کتنا ظلم آپ دیکھو گے کائنات میں، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ وقت کے پیغمبر کو آرے سے کاٹ رہا ہے، اور فرمایا ایک ایک دن کے اندر 70 ان کے حواریوں کو، ان کے صحابیوں کو قتل کرتے رہے۔ اب ظلم کی بات کرتے ہیں، کون سا ظلم آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر طرح کا ظلم آپ کو اسی دنیا کے اندر، اسی کائنات کے اندر نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا نبی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن ظالموں نے اللہ کے نبی کو نہیں بخشا۔ اللہ کے نبی کے بھی 2 ٹوٹے کیے آرے کے ساتھ، اور فرمایا کہ لوہے کے کنگے ہوتے ہیں ان کے پاس، لوہے کے بڑے بڑے کنگے، فرمایا ان کنگوں کے ساتھ نبیوں کا گوشت نوچا کرتے تھے۔ اور یہ تو پہلے زمانوں کی بات ہے، اپنے زمانے میں دیکھیں، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ایسا زمانہ ہمارے اوپر گزرا کہ ہمیں مار مار کر ہماری وہ حالت کر دی جاتی، آگ کے اوپر ہمیں لٹایا جاتا، آگ بجھتی تب جب ہمارا خون اور پیپ آگ کے اوپر گرتا۔ ایسا زمانہ بھی آیا ہے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں ایک بچہ تھا، میری کمر کے اندر اتنا بڑا سوراخ تھا، وہ بچہ ہاتھ اندر ڈال کر کھیلا کرتا تھا اس سوراخ کے ساتھ۔ مجھ سے صحابہ نے پوچھا یہ کیسا زخم ہے آپ کے جسم کے اوپر؟ فرمایا یہ وہ زخم ہے کہ لوہے کے کنگوں کے ساتھ ادھر سے میرے گوشت کو نکالا جاتا اور مجھے آگ کے اوپر ڈالا جاتا، پھر میرے خون اور میری پیپ کے ساتھ وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی، تب یہ ظالم اور کافر ہمیں چھوڑا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ والی تکالیف اٹھائی ہیں، نبی شہید ہوئے ہیں، صحابی شہید ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کا ایک نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس نبی کے بدلے 70 بے گناہ خون بہاتے ہیں دنیا کے اندر۔ 70,000 بے گناہ لوگوں کا خون بہتا ہے، کس وجہ سے؟ ایک اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا جب کسی عالم کو ناحق قتل کیا جاتا ہے یا کسی اللہ والے کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 لوگوں کا ناحق خون بہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں قتل و غارت کی کیا صورتحال ہے، پتہ نہیں مارنے والا کون ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں میں کس وجہ سے مر رہا ہوں۔ ادھر تو کم ہے نا، ادھر تو اتنا نہیں، نیچے علاقوں کے اندر جائیں، کراچی، لاہور، دوسرا تیسرا جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر آپ جائیں، جا کر دیکھیں کہ کتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کتنی عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علماء کا ناحق خون ہو رہا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، عالم کوئی بھی ہو، کسی عالم کا جس خاندان کے ساتھ تعلق ہو، مت دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اٹھا کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہونے والے کے پیچھے گالم گلوچ کی، کس نے حق دیا ہے آپ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور سینے کے اندر اس کا بغض بھی رکھیں گے۔ تو یاد رکھ لیں
جس شخص کے دل کے اندر کسی عالم کا بغض ہے اس کی اس عالم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات صاف ستھرے الفاظ میں سمجھ لیں۔ قتل کرنا دور کی چیز ہے اور مارنا، گالم گلوچ کرنا دور کی چیز ہے، اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عالم کا بغض رکھ کر آپ کی نماز اس عالم کے پیچھے نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ عالم کی یا کسی اللہ والے کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا جو کوئی مومن ہے، جو کوئی مسلمان ہے، جس کسی نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ اللہ کے حد سے باہر نکلنا ہے، اور فرمایا وقتالہ کفر، اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ کسی دیندار کو، کسی اللہ والے کو قتل کرنے کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کا قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو بات چلی تھی کس چیز سے؟ اس زبان کی حفاظت سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ محمد کو تم دو چیزوں کی گارنٹی دو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ تو چلتی ہے، اسی جس جگہ پر چلاؤ گے یہ چلے گی، یہ گالیوں میں چلے گی، یہ غیبت میں چلے گی، ہر چیز کے اندر چلے گی، لیکن یہ آپ کو ایسے گڑھے کے اندر جا کر پھینک دے گی جہاں سے آپ کا نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے جس کی زبان زیادہ چلتی ہے وہ زیادہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا کتنا ہو سکے اس زبان کو انسان کو بند رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ پر، ہر محفل کے اندر فضول گوئی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنا اس زبان کو استعمال کرو گے اتنا کیا ہوگا؟ جہنم کے قریب ہوگا۔ اور فرمایا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا تھی فرمانے کی؟ اس زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، کم و پیش کسی اور چیز سے اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ چغل خوری، غیبت، گالم گلوچ، لوگوں کو بے فائدہ خوش کرنا، یہ سارے کے سارے کام کس چیز کے ہیں؟ زبان کے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطہ۔ اور چغل خور، ایک کی بات اٹھائی کان میں پڑی نہیں، پہلے اٹھا کر دوسرے کے سامنے جا کر دی، یہ چغل خور ہے نا۔ فرمایا ایسا چغل خور جو شخص ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت کا پتہ بتانے والا ہمیں کون ہے؟ کس نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کس کی مجال کے وہ جنت کے اندر جائے؟ فرمایا چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ شر الناس تجدون شر الناس، لوگوں میں سب سے بری حالت قیامت والے دن، یوم القیامتی، قیامت والے دن کس شخص کی ہوگی؟ فرمایا ذل وجہین، دو چہروں والوں کی، یعنی جس کے دو چہرے ہوں گے وہ قیامت والے دن سب سے زیادہ بری حالت کے اندر ہوگا، یعنی عذاب سب سے زیادہ اس شخص کو ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول دو چہروں سے کیا مراد ہے؟ کون سے ہیں دو چہرے؟ فرمایا الذی یاتی بہؤلاء بوجہ، فرمایا جو آئے ادھر کسی کے پاس ایک چہرہ لے کر، فرمایا اور آئے ادھر دوسرے کسی انسان کے پاس دوسرا چہرہ لے کر۔ آدمی ایک ہی ہے، ایک ہی منہ پر آتا ہے، آ کر کہتا ہے آپ ہی میرے ہیں، میں آپ ہی کا ہوں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا کے اندر، لیکن اس سے اٹھا دوسرے کے پاس گیا، دوسرے کو کہا تیرے جیسا کوئی نہیں دنیا کے اندر، تیرے جیسا کوئی نہیں، تو ہی ہے، جس سے پہلے اٹھ کر آیا تھا اس کی غیبت شروع کر دی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ دو چہروں والا ہے، اس کا ایک چہرہ نہیں، یہ دو چہروں والا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا منافق کی علامت ہے، اور منافق کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ درک اسفل میں ہوں گے، یعنی جہنمیوں کے اندر سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ دو چہروں والوں کا ہوگا، جن کے دو چہرے ہیں، جو منافق ہیں۔
پہلے کافر ہوں گے اوپر ہوں گے، گنہگار ہوں گے اوپر ہوں گے، سب سے نیچے جو جہنم کی تہہ میں ہوگا وہ دو چہروں والا ہوگا۔ پھر عرض کرتا ہوں، کائنات میں کوئی ایسا شخص نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا کہ جو سارے کے سارے لوگوں کو خوش کر سکے، نہیں آیا۔ اگر محمد الرسول اللہ نے سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکا نا، آپ لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو مت خراب کریں۔ فلاں خوش ہو جائے، فلاں کے سامنے میرے نمبر بن جائیں، فلاں کو راضی کر دوں، فلاں کی تھوڑی تعریف کر دوں، فلاں راضی ہو گیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوگا وہ جو اللہ کرے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مر رہے ہیں، مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا عبد الرحمن میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اور نصیحت کے اندر حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بڑے لوگوں کے کام بھی کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے، ابن عباس کی وہ روایت ہے، فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق ایک جگہ پر جمع ہو جائے، میرے بیٹے اگر اللہ نے تمہیں رسوا نہ کرنا ہو، یہ سارے لوگ مل کر تجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اس چیز کے اوپر کہ وہ تجھے عزت دیں، میرے بیٹے اگر اللہ کے کاغذوں میں تمہاری عزت نہیں، یہ سارے لوگ مل کر کبھی تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ تو خواہ مخواہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی عزت مت خراب کریں، اور لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مت گرائیں۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور جتنی بھی عزت ہے اس عزت کے اوپر خوش ہو جائیں، اللہ عزت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ لیکن لوگوں کو دیکھ کر اور لوگوں سے عزت کا مطالبہ طلب کرو گے، یاد رکھ لیں اللہ ذلیل کر دے گا اسی دنیا کے اندر۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دیتا بھی وہ ہے، عزت لیتا بھی وہ ہے۔ جب لوگوں سے عزت مانگو گے وہ رسوا و ذلیل کر دے گا زمانے کے اندر۔ کبھی بھی لوگوں سے عزت نہیں مانگنی۔ اور اس کنسپٹ کو اتنا زیادہ محمد الرسول اللہ نے ختم کیا، فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، جب آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو آپ کے منہ کے اوپر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھا کر ان کے منہوں کے اوپر مارو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی تعریف سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ بہت غلط چیز ہے، یاد رکھنا۔ کبھی بھی اپنی تعریف کے اوپر خوش نہ ہوں۔ جو اللہ تعریف کروا سکتا ہے وہ اللہ ذلیل بھی کروا سکتے ہیں۔ تعریف کے اوپر خوش نہیں ہونا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کو دیکھو تمہاری تعریف کر رہا ہے، اٹھاؤ مٹی، اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر مار دو۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ویلکا، تو ہلاک ہو، تو ہلاک ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ اس سے بہتر تھا کہ اگر تو اس کی گردن توڑ دیتا، یہ کم گناہ تھا کہ اس کے سامنے اس کے منہ کے اوپر تو نے اس کی تعریف کی۔ کبھی بھی لوگوں کی تعریفوں سے خوش نہ ہوں، لوگوں سے عزت کبھی بھی نہ مانگیں۔ یہ زبان ہے، اسی زبان کی حفاظت کریں گے تو جنت ملے گی، اس زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو جنت کا حقدار کبھی بھی آپ نہیں بن سکتے۔ اور سب سے زیادہ جو اس کی حفاظت کرنی ہے وہ دو چیزوں کے اندر، ایک کسی شخص کی غیبت مت کریں، پیٹھ پیچھے کسی کی بات مت کریں۔ آج تو مساجد کے اندر سب سے زیادہ یہ گند بنا ہوا ہے کہ صف کے اندر بیٹھ کر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ مساجد ہماری کی یہ حالت ہو چکی ہے، عام جگہوں کی کیا بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ کسی مظلوم کی بد دعا مت لیں۔ مظلوم کی بد دعا اسی زبان سے ہے۔ ایک ہی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کوئی سبق ان واقعات سے حاصل ہو۔ یہ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے قصہ یا برائے قصہ کانوں کی لذت کے لیے سنیں گے، یاد رکھ لیں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ یہ سنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ سن کر ان پر عمل کیا جائے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جلیل القدر صحابی ہیں اور شروع کے اندر اسلام لائے ہیں، اور انہیں کیا لقب ملا ہے؟ سب سے پہلا تیر چلانے والا اسلام کے اندر وہ کون ہیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم و پیش کسی صحابی کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے جو ان صحابی کے لیے فرمائے، فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ ایسے درجے کے صحابی ہیں، یعنی ان کے فضائل آپ دیکھیں، قرآن کے اندر ان کے بارے میں آیات بھی اتری ہیں، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ اتنی فضیلت والے صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہیں کیا کر دیا؟ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس زمانے میں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوا کرتا تھا تو اسے ساتھ امامت بھی دی جاتی تھی۔ اس وقت بادشاہت اور مسلح علیحدہ نہیں تھے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی تھی۔ سیاست اور مسلح ایک شخص کے پاس ہوا کرتا تھا، جو آپ کا گورنر تھا وہی آپ کا امام ہوا کرتا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت ملی تو لوگوں نے کیا کی؟ شکایت کی۔ کچھ شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی، خطوں کے اوپر خط لکھتے رہے، اور تھے چند آدمی، 3-4 آدمی تھے، اور یاد رکھ لیں یہ 3-4 آدمی ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، چاہے کوئی ملک ہو، کوئی جگہ بھی ہو، یا کوئی گھر یا خاندان ہو، 3-4 آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جن کا کام کیا ہوگا؟ صرف اور صرف فتنہ برپا کرنا۔ وہ معاملے کو درست چلتا ہوا کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے، ان کا کام کیا ہے کہ فتنہ بناؤ، فساد بناؤ۔ ایسے شخصوں کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ سیدھے کیا لوگ ہوتے ہیں؟ جہنمی لوگ ہوتے ہیں، کہ جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرے گا، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ جہنمی لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ کچھ کوفہ کے اندر بھی تھے، خط پہ خط لکھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پہنچے، انہوں نے بھیجا جاؤ دیکھو نا کیا معاملہ ہے، کیا سچ میں سعد ابن ابی وقاص کی شکایتیں درست ہیں؟ فرمایا گئے، 2-3 صحابی گئے، پوچھا تو وہ شہر کے شروع سے پوچھنا شروع کیا، ہر ایک یہی کہہ رہے تھے، ہر ایک انسان کی زبان پر یہی تھا، سعد ابن ابی وقاص جیسا عادل کوئی نہیں، سعد ابن ابی وقاص جیسا امام کوئی نہیں، ہر ایک تعریف ہی کر رہا تھا۔ لیکن ایک قبیلے کی مسجد میں پہنچے تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا، روایات کے اندر آتا ہے کہ منہ کے اندر دانت نہیں تھے، جب بات کرتا تھا تو یہ جگہ اس کی ہلتی تھی، سارا منہ اس کا ہل رہا تھا، لیکن جب فتنہ کرتے ہیں تو عمر کو نہیں دیکھتے۔ اور یہ کوئی بڑھاپے کے اندر آ کر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں، جب بچپن ہی ہوتا ہے نا، جب بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ قبر تک انسان کو لے کر جاتی ہے۔ وہ اس کا نام تھا اسامہ، کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، زبان کو ہلاتے ہلاتے، ہاں زبان لڑکھڑا رہی تھی، منہ کے اندر دانت نہیں تھے، کہنے لگا اسامہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اسامہ صحیح نماز نہیں پڑھاتا۔ دوسری شکایت کیا کی؟ اسامہ جہاد کے اندر نہیں جا سکتا۔ کس صحابی کو کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ اپنے ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں۔ فرمایا تیسرا، اسامہ عدل کا فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہے فیصلے میں انصاف نہیں کرتا۔ یہ باتیں وہ اٹھائی، انہوں نے اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی کہ حضرت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں اسامہ جیسا کوئی نہیں، اور ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسامہ کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت عمر نے بلایا، پوچھا ہاں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر، محمد الرسول اللہ جیسی نماز پڑھاتے تھے وہی نماز میں پڑھاتا ہوں۔ بات رہی جہاد کی، اللہ کی قسم جہاد کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، اور عدل و انصاف کی بات رہی، اللہ کی قسم عدل و انصاف کے اندر کمی نہیں کرتا۔ اور فرمایا اب اس بوڑھے نے تو اپنا کام کیا، لیکن اب میں ساتھ بھی اللہ سے کچھ دعائیں کرتا ہوں۔ اما واللہ العدو والنبی سلاسن، اللہ کی قسم میں اللہ سے 3 بد دعائیں کروں گا اس شخص کے بارے میں۔
فرمایا کہ میں ساتھ 3 بد دعائیں کروں گا اس شخص کے بارے میں۔ وجہ کیا کہ اس نے 3 الزامات میرے اوپر لگائے ہیں۔ پہلی دعا اس نے کیا کی؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ جو تیرا بندہ اٹھا ہے اگر یہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، اگر یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اپنا نام نمود کرنے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ فاطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اس کی لمبی عمر کر دے۔ اور فرمایا واطل فقرہ، اے اللہ اس کے فقر کے اندر اضافہ کر دے، اسے محتاج بنا دے، اسے فقیر بنا دے، یہ لوگوں کے در در کے اوپر مانگتا پھرے۔ اور تیسرا فرمایا وعرضہ بالفتن، اے اللہ اسے فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ 3 دعائیں کر دی۔ مظلوم تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص، ظلم کیا تھا اس شخص نے، الزامات لگائے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر۔ اللہ نے وہ دعا سن لی، اسی وقت نہیں سنی، وقت لگا، کچھ عرصہ لگا۔ عبد الملک فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ آیا، میں نے اسے دیکھا، اتنی لمبی اس کی عمر ہو گئی تھی کہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں، بویں جسے کہتے ہیں، فرمایا یہ آنکھوں سے نیچے آ گئی تھی۔ کسی کو دیکھتا تھا اپنی آنکھ کو اوپر اٹھاتا تھا، اٹھا کر کسی کو دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا ہاتھ پھیلاتا تھا لوگوں کے سامنے، بھیک مانگا کرتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھیک مانگتے ہوئے کہ لوگوں سے جا کر بھیک مانگتا۔ اور فرمایا راستے کے اندر میں نے اسے اس حالت کے اندر دیکھا کہ لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں۔ پوچھا گیا اور کیوں پتھر تمہیں مار رہے ہیں؟ فرمایا میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہوں۔ فرمایا اتنا وہ بوڑھا بدکار ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کے جسم کو دبانے لگ گیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ پوری کی پوری مکمل روایت ہے۔ فرمایا عورتوں کے جسم کو دباتا، باہر سے لوگ آتے، لوگ آ کر اسے پتھر مارا کرتے تھے، اور یہ خود اپنی زبان سے کہتا، کوئی پوچھتا نا ابا بابا یہ آپ کے اوپر یہ حالت کیوں آئی ہے؟ بابا خود کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی تھی، سعد کے اوپر میں نے جھوٹے الزامات لگائے تو سعد نے مجھے بد دعا دی، وہ بد دعائیں مجھے لگ گئی۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان ہے، اسے آپ جب بھی کوئی الزام دیں گے کس وجہ سے کہ آپ کا ذاتی بغض ہے اس کے ساتھ، تو اللہ آپ کو ضرور پکڑے گا۔ اگر ایک عیب کسی شخص کے اندر پایا جا رہا ہے، آپ اس کے عیب کو اس لیے شائع کرتے ہیں، اس لیے سامنے لاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر تو آپ کی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر اس کی غیبت، اس کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ کا ذاتی بغض ہے ایسے شخص کے ساتھ، یاد رکھ لیں پھر آپ ظالم ہوں گے، وہ مظلوم ہوگا، اس کی آہ و پکار آپ کو ضرور لگے گی۔ اور خصوصاً یہ پھر عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مساجد کا خیال کریں، ان مساجد کا خیال کریں کہ ان مساجد کے اندر فتنے اور فساد مت برپا کریں۔ جو لوگ مساجد کے اندر فتنے اور فساد برپا کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کے گھر کبھی بھی خیر و عافیت کے ساتھ نہیں رہتے۔ جس کسی نے بھی مسجد کو نوچا ہے یا مسجد کے اندر گڑبڑ فساد مچایا ہے، آپ جائیں، جا کر ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کے گھروں کی حالت آپ کو بتا دے گی کہ ان کے گھر کیسے ہیں۔ اور دوسرا، غیبت تو سب سے بڑا گناہ ہے نا، غیبت فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ گناہ اگر مسجد کے اندر کریں گے اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اور پھر عرض کرتا ہوں وہی روایت کہ جب انسان مسجد کے اندر فضول بات شروع کرتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں اس سے اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، چپ ہو جا، تیسری مرتبہ کہتے ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا۔ اور مسجد کے اندر آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ادھر سے اگر فرشتوں کی لعنت لے کر جائیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو ہر جگہ پر غیبت سے بچیں، لیکن خصوصاً مسجد کے اندر جب آ گئے ہیں تو اپنی زبان کو بند کر دیں۔
یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے۔ اگر مسجد کے اندر بھی زبانیں چلتی رہیں گی، مسجد کے اندر بھی بےہودہ قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی، گالم گلوچ ہوتی رہے گی، غیبت ہوتی رہے گی، پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج بھی ہم اپنی حالت کو دیکھیں نا، ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں پتہ نہیں صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، نہ زندگیوں کے اندر سکون ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو کم از کم ان گناہوں سے بچ کر آخرت کو اپنی بچا لینا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔